बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 3 शेयर करनी है। मैंने कहा कि अब तक की सबसे बुरी ख़बर इमरान ख़ान के लिए, अब तक की बुरी तरीन ख़बर ये क्या है, ये चक्कर क्या है। साथ ही कुछ बहुत ही अच्छी ख़बरें भी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। और एक बहुत बड़ा अहम तरीन इंकशाफ हुआ है एक अहम सहाफ़ी की जानिब से, वो आपके साथ शेयर करना है। उसके बाद बहुत सौ की हो सकता है ओपिनियन बदल जाए। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो आज तक न किसी अखबार में छपा, जो आज तक न किसी टीवी चैनल पे आया, लेकिन ये इंकशाफ इतनी बड़ी सच्चाई है कि ये ख़ुद ही सबूत है। सच्चाई बज़ात ख़ुद ही सबूत होती है। ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर पाजस लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आप उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आ जाइए, मैं आपके सामने ये तस्वीर चल रही है, ये आर्मी चीफ़ की तस्वीर है। आर्मी चीफ़ वो जो क्वेटा में धमाका हुआ, जो 25-26 लोग शहीद हो गए, मासूम लोग, जो रा की कार्रवाई है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे धमाका इस तरीके से जो रा के एजेंट BLA ने बिल्कुल एतराफ़ जुर्म किया है। उस दहशतगर्द ख़ुदकुश बम्बार की तस्वीर भी जारी की है अमरीकी असलहा के साथ। ये बहुत अच्छी बात है भाई। इस रीत को इस आर्मी चीफ़ ने तोड़ा है। और पहले तो जो आर्मी ऑफिशियल थे वो सिर्फ़ उन जवानों के जो शहीद होते थे आर्मी से, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते थे। ये ग़ालिबन पहले ही आर्मी चीफ़ हैं हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, कि जिन्होंने जो पुलिस के शुहदा होते हैं उधर भी जाते हैं। और आज तो जो सिविलियन शहीद हुए हैं, इससे और कुछ भी ना हो, एक हौसला बढ़ता है। पाकिस्तान का सिपह सालार अपनी कौम के साथ खड़ा है, जाके उनके जनाजे को कंधा देना और फिर साथ ही इस आज़म का इजहार करना और कौम की ढारस बंधाना कि कुछ भी हो जाए इसको कुचलेंगे दहशतगर्दी को, और इंशाअल्लाह पूरी कौम को सीसा पिलाई हुई दीवार बन के अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए, रियासत के साथ खड़े हो जाना चाहिए इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ख़बरें अच्छी भी हैं। ख़बरें ये हैं कि जो कच्चे के डाकुओं का सरगना शाहिद लुंड, जो कि कभी आपको YouTube पे नज़र आता, तो कभी Facebook पे, तो कभी TikTok पे, तो कभी कहाँ पर ट्विटर पे, वो मारा गया है। पुलिस का ऑपरेशन हो रहा है, पंजाब पुलिस का भी, सिंध पुलिस का भी ग़ालिबन, और साथ रेंजर का भी। और ये ऑपरेशन चुपके चुपके हो रहा है। ग़ालिबन इसकी बहुत बड़ी ख़बरें नहीं आ रही। कौम को दुआ करनी चाहिए कि ये ऑपरेशन कामयाब हो। 12 चंद हफ्ते पहले 12 पुलिस वाले शहीद हो गए थे और कच्चे के डाकुओं ने शहीद किए थे। अब ये इल्ज़ामात भी लग रहे थे कि भाई वो जो जिस तरीके से अगवा करते हैं, ये भत्ता किधर किधर जाता है। तो अल्लाह करे कि ये इनका इलाज हो। और ये बहुत लोग कह रहे हैं, मैं कुछ पिछले व्लॉग्स में बता रहा था कि जी महंगाई कम हो रही है, और साथ ही तो लोगों ने कहा कि सर वो कंसोलिडेट नहीं हो रही, वो आम चीज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रोज़मर्रा की अशिया में भी नज़र आने लग गई है। कल चीनी 1 किलो 32 रुपये कम हो गई है। बहुत बड़ी ख़बर है। 32 रुपये, वो जो कहीं 155-57 पे चली गई थी, वो 125-123 पे आ गई। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि चीनी। इसी तरह से दालों की कीमतों में तकरीबन कोई 70 रुपये तक, यानी 30-40 से लेकर 70 रुपये तक की कमी आई है। घी की कीमतों में कमी आई है। तो अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें जो फिगर्स हों, जो फिगर नीचे आएँ, तो वो फिगर कंसोलिडेट हों प्रैक्टिकली, और वो गरीब को रिलीफ मिले। वो जो गरीब जो जिस तरीके की जो चीनी इस्तेमाल, अब देखें चीनी की अहमियत शायद हो सकता है उतनी
آپ کے لیے میرے لیے بہت زیادہ نہ ہو، ہم ویسے ڈائبیٹک ہیں، تو مطلب وہ اس حساب سے. لیکن ایک جو مزدور ہوتا ہے نا، وہ مزدور کوئی جا کے ایک عام لوکل ڈھابے پہ ہوٹل پہ بیٹھتا ہے اور 6 پیالی جو ہے نا وہ چائے کی پی جاتا ہے، اور وہ پتہ ہے کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے نا یار ہم بھی ڈھابے والی چائے پئیں تو ہم تو پھیکی پیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھائی سر میٹھا کم یا برابر؟ برابر سے مراد ہے ٹھوک کے ڈالو، ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال وہ برابر ڈلوا کے پیتے ہیں. اور وہ ان کی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو غریب کے لیے ہیں، ان کو شوگر مگر کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے مزدوری کرنی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے. تو یہ جو دالیں ہیں، چینی ہے، روزمرہ کی اشیاء ہے، اگر ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. اب آ جائیے کہ عمران خان صاحب کے لیے اب تک کی بری ترین خبر کیا ہے، میں بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، یہ ابھی چند روز پہلے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ کیا چاہتے ہیں سوشل میڈیا والے. انہوں نے 2-3 مرتبہ اپنے سوشل میڈیا ایف فیل، میٹرک فیل یوٹیوبرز کو بھی دھویا، اپنے تحریک انصاف کے اور اس طرح کے مالشیا پالشا صحافیوں کو بھی دھویا کہ ان پر تو ہم نہیں چل سکتے، ہم سوشل میڈیا پہ تو نہیں چل سکتے، ان کے کہنے پہ تو نہیں چل سکتے. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر یہاں پہ لے آئیں، میں 1500 اپنے جوانوں کو گرفتار کرا لوں اور ان کی روٹی روزی بند ہو جائے، ان کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں، ایسا میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اچھا. یہ انہوں نے بڑا ہی کوئی اخلاق کا پیکر بن کے نہیں کہا. ان کو پتہ تھا کہ یار جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح سے چیزیں ہیں، جو نوشتہ دیوار ہے وہ پڑھنا چاہیے، جو بالکل اس طریقے سے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اپنا سمجھداری کا، فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پھر یہ 5 سال کی گئی مدت ملازمت آرمی چیف کی اور باقی سروسز چیفز کی. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گئی ہے تو ہم اسی کے ساتھ چلیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس طریقے سے اچھے بچوں والا بیان دیا. ٹھیک اسی طریقے سے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بہت دفعہ ادھر ادھر بھڑکیں تو ماری، لیکن ان بھڑکوں پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا. وہ بھڑکیں ماری یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے، میں تو 15 دن میں رہا کروا کے لے جاؤں گا، پتہ نہیں اور کیا کیا بھڑکیں ماری، میں سارے ملک کی بجلی بند کر دوں گا. KPK میں، خیبر پختونخوا میں اسی طرح اس سے بھی بڑھ گئی ہے لوڈ شیڈنگ، لیکن وہ بھڑکیں کسی طریقے سے بھی اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. ان بھڑکوں کو بھڑکیں ماری ہیں انہوں نے یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے. ان کو بھی پتہ ہے اپر چیمبر فارغ ہے یوتھیوں کا، نہ انہوں نے سوال کرنا، نہ ان کو بعد میں یاد رہنا ہے. وہ ایک شخصیت پرست قوم ہے، ان کو اسی طریقے سے جاری رکھو. اب ایک بات ہے کہ خان صاحب کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب یہ جلسہ ہوا کل ثوابی کا 9 نومبر کا، جلسے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑی بھڑکیں ماری گئیں، بڑی بڑی باتیں کی گئیں، اور جی بس ہم ڈیٹ دینے لگے ہیں، تاریخ دینے لگے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تو بس کوئی زمین آسمان ایک کر دیں گے، ہم تو فلاں پہ زمین تنگ کر دیں گے، ہم تو چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد پہ، ہم اب واپس نہیں آئیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. الٹیمیٹلی جلسے میں کسی قسم کا کوئی عملی اقدام نہیں ہوا. یہ جلسہ کھودا پہاڑ نکلا وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا نا کہ کتنے بندے تھے، کیونکہ حکومت اپنی تھی، وسائل اتنے تھے. وہ یہاں بھی حکومتی مشینری لاتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی ثوابی میں جلسہ تھا تو وہاں تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں تھی، پوری حکومتی مشینری بھی اور سارا. تو نمبر میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کر رہا تھا کہ جو آپ بھڑکیں مار رہے تھے کہ ہم تو تاریخ دیں گے، وہ تاریخ نہیں دی گئی. وہ تاریخ یہ کہہ کر ٹال دی گئی کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان خود تاریخ دیں گے. اب وہ کب تاریخ دیں گے وہ آپ کو پتہ ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے بہت ہی زبردست، میں خواجہ آصف صاحب کا بہت سارے معاملات میں ناقد بھی ہوں، لیکن میں اس وجہ سے بھی ان کے کم از کم وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ بالکل ٹھوک بجا کے بات کر رہے ہیں آج کل. اور یہی اس کا علاج ہے، اس کلٹ کا علاج یہی ہے کہ اسی طرح کی ٹھوک بجا کے کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہ کیے جائیں، کسی منافقت سے کام نہ لیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے خواجہ آصف صاحب، بالکل ٹھیک کا. یہ اس بات کے علاوہ بھی یہ ذرا آپ سن لیں، پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بری ترین خبر کیا ہے عمران خان کے لیے. یہ ذرا پہلے سنیں. وہ 100% کمپرومائزڈ ہے، اس کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، بلکہ اس کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہے، بالکل اس کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہے. میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ذرا زیادہ
امپریسو ہو جائے گا میری اسٹیٹمنٹ جو ہے، لیکن وہ اس کی مرضی سے کمپرومائز ہے. یہ ساری 2 نمبری جو ہے گنڈا پور جو ہے عمران خان کی مرضی سے کر رہا ہے. اور آپ کی اگر وہ کمپرومائز ہیں تو جو اعلان کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کا، کیا حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ثابت ہوں گے؟ یہ کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑا بول نہیں بول رہا، کوئی تھریٹ نہیں. یہ سارا جو ہے اسموک سکرین ہے، یہ سب کچھ اسموک سکرین ہے. یہ تھوڑا سا باہر پریشر کریٹ کرنے کی اٹیمپٹ، میں پریشر کریٹ نہیں ہو رہا، اٹیمپٹ کر کے، اور ساتھ اندر کھاتے جو ہے وہ اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں، اور یہ سارا عمران خان کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وزیر دفاع ایسے نہیں کہہ رہا. میں نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے، میں نے اس کو کاؤنٹر چیک بھی کیا ہے. اس وقت عمران خان اور علی امین ملے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جی آپ یوتھیوں کو اسی طریقے سے چونا لگانا ہے، کیونکہ جس نہج پہ آپ یوتھیوں کو لے آئے ہیں، جس نہج پہ آپ نے انہیں انسانوں سے جانوروں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اب ایک دفعہ تو یہی بات ہے کہ وہ جانور کی کیٹیگری میں جب ڈل جاتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بن جاتی ہیں پھر واپس نہیں آ سکتی. وہ جیسے نہیں ہے کہ کوئی پرانے آپ افسانوں میں پڑھتے ہیں یا اس طریقے سے وہ کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک جادوگر نے فلاں کو کتا بنا دیا تو کتا واپس انسان نہیں بنے گا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس طریقے سے وہ والی بات کہ جب آپ اس کو اس طریقے سے جانوروں والی خصلتیں پیدا کر دیتے ہیں تو دوبارہ اس کو انسانوں والی خصلتیں پیدا کرنا، یہ تو انبیاء کو بھی جب جانوروں والی خصلتیں پیدا مختلف قوموں میں ہوئیں، یہ تو انبیاء کو بھی اشرے لگ گئے تھے. 900 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور چند کوئی جو ہے نا یا چند یا کچھ درجن لوگ جو ہے نا کچھ وہ مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ تو وہ تو خصلتیں بگڑ جائیں نا جب ایک مرتبہ، تو پھر ان کو واپس لانے میں وہ تو انبیاء کی تبلیغ بھی اس طرح سے، تو وہ یہ کیا کریں گے کہ وہ اب جانور بن چکے ہیں، وہ ان کو بھی کاٹیں گے، وہ ان کو خود بھی کاٹیں گے. یہ ان کو چونا لگانے کے لیے یہ کہتے ہیں، اگر یہ ان کو یہ کہہ دیں تو انہی کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گے کہ کل کو تو آپ نے ہمیں یہ کہا تھا، اور یہ اب وہ کلٹ وہی ان کے اپنے گلے آیا ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک خبر ہے. اور خطرناک ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے. خطرناک ترین خبر یہ ہے کہ آپ انسان کے بچے بنیں گے تو ابھی کچھ دیر اڈیالہ میں رہیں گے. خطرناک ترین خبر یہ ہے کہ خود چیلنج کر دیں، مجھے چیلنج کر دیں، خود علی امین صاحب نے جا کے جیل کے اندر عمران خان کو کہا ہے کہ خان صاحب آپ نے اگر فساد زیادہ بنایا تو میرے پاس معلومات ہیں، اور مجھے پیغام بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور میں کہتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اگر خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنا ہے اور میرٹ پہ ملٹری کورٹ کے حوالے کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کے ساتھ بارگین نہ کی جائے، اس کو فوری طور پہ ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ملٹری کورٹ میں اس کا مقدمہ چلے. یہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں یہ آ رہے ہیں، یہ جو فائنل سٹیج پہ ہے، کوئی 79 جو ہے نا ان کو سوالات دیے گئے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ میں، اور اس میں جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اس میں سزا پکی ہے ان کی. اور آپ 50 ارب قوم کے لوٹے ہوئے ملک ریاض سے لے کر دوبارہ ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیں، اس کے عوض آپ گفٹ لے لیں، اور بنگالہ میں بھی 200 کنال گوگی لے لیں، اور یہ آپ ادھر ٹرسٹ کی بھی زمین لے لیں، اور پھر اس کے بعد کروڑوں روپے بھی لے لیں اس سے رشوت میں، اور باہر سے جو آئے تو وہ ملک ریاض کی جھولی میں ڈال لیں. یہ کوئی عام جرم تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس طریقے سے 9 مئی کی دو کیسز بالکل میچور ہیں اور وہ آنے لگے ہیں ان کے فیصلے. ایک جو 9 مئی کے حوالے سے کچھ کیسز ہیں، اور ایک یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا یہ جو کیس ہے. اس طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں جو کچھ دہشت گردی کی اور کچھ یہاں کی. تو بہرحال اب علی امین گنڈاپور صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے نہ کریں. اگر آپ نے یہ کیا، علی امین اس کو ڈرا رہے ہیں. علی امین جس کا بھی پیغام لے کے جا رہے ہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی جان چھڑوا رہے ہیں، یا اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے، یا یہ تو پاگل ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں. یہ سب کچھ علی امین اور خان کی خود ملی بھگت کے ساتھ اور اسی طریقے سے یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں. یہ میری بات غلط ثابت ہوئی، آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا نا. لیکن آپ کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو خان صاحب کی عادات ہیں
اس کی بنیاد پہ آپ لکھ لیجئے گا خان نے ملٹری کورٹس میں تو ضرور جانا ہے، کیونکہ خان کا یہ پرامن بندہ ہے ہی نہیں، اس کی طبیعت میں سکون ہے ہی نہیں، اس کی طبیعت میں چین ہے، لکھا ہی نہیں ہے، اس کی طبیعت میں تذبذب ہے، اس کی طبیعت میں انتشار ہے، فساد ہے، بدماشی ہے، اس کی طبیعت میں تو وہ کوئی اس طرح کا ایک جیسا سوچتے ہیں ڈیسنٹ انسان، وہ تو ہے ہی نہیں اس کی طبیعت میں۔ کیوں کہ اس کی طبیعت میں صرف ڈیسنسی اس وقت آتی، اس وقت بھی نہیں آتی لیکن اپنے تائیں، اس وقت کہ جب آپ اس کو بٹھا دیں، آپ نے اس کو اس کرسی تک نہیں اتارنا۔ یہ کہتا میں فار ایور مرتے دم تک، قبر کے جانے تک میں اس کرسی پر بیٹھا رہوں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ اب آپ آ جائیے، بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے، بہت بڑا انکشاف۔ یہ انکشاف یہ معروف صحافی ہیں بھائی، یہ صحافی ان کا نام ہے عامر الیاس رانا، ٹھیک ہو گیا، عامر الیاس رانا۔ عامر الیاس رانا صاحب نے یہ وسیم بدامی کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں خان کو چھڑوا کے لے جائے گا، اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہا اس سے قبل امریکہ یہاں پر متعدد لوگوں کے لیے کس طریقے سے انہوں نے وہ فون کیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی اب اس کا دوبارہ بھی اس کا لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کہ جناب یہ جو ہے نا یہاں پر دھماکے نہ کریں، 5 ارب ڈالر دیں گے، پتہ نہیں اور کیا کیا ساری صورتحال اس کا۔ نواز شریف نے شکیل افریدی کے لیے بڑا پریشر ڈالتا رہا امریکہ، کچھ بھی نہیں۔ اور تو اور جب یہ مشہور کیا گیا پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ ہے، بس اگلے ہفتے ڈیفالٹ ہوا، یہ ہوا عمران خان کے دور میں۔ اس وقت بھی امریکہ ہمارے نیوکلیئر ایسڈز پہ کچھ، یعنی ہمارے نیوکس پر کچھ اپنی مانیٹرنگ ٹیم بٹھانا چاہتا تھا، نہیں کرنے دیا گیا۔ بہت سارے حوالوں سے یہ اس طریقے سے۔ اب یہ عامر الیاس رانا صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ انکشاف نہ تو کسی اخبار میں چھپا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آخر پہ آپ کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلے گا، ایک ہی جملہ، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، شکریہ نواز شریف۔ کیوں ایسا ہوگا؟ یہ نہیں، یہ ویڈیو نہیں جو میں دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو کو تو دیکھیں، میری ویڈیو کو دکھائیں۔ آج میں وہ ثبوت سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لیں، یہ دیکھ لیں، پہلے عامر الیاس رانا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں۔ کلنٹن نے تو براہ راست فون کیے تھے نا، تو جب نواز شریف فون سن رہے تھے براہ راست تو 5 ارب ڈالر بھی واپس کیے۔ شکیل افریدی کو کیا ٹرمپ نے نہیں لینا تھا؟ کیا وہ امریکی انتظامیہ کے لیے، CIA کے لیے ضروری نہیں ہے بندہ؟ کیا پاکستان نے دے دیا تھا؟ اس وقت بھی نواز شریف وزیر اعظم تھے ٹرمپ جب صدر بنے ہیں۔ کیونکہ ماضی کا بار بار حوالہ ہو رہا ہے، 99 کا بلاسٹ دھماکے کیے، امریکہ نے منع کیا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے نا گور ایوب صاحب، کون تھے وہ کچھ اور کہتے تھے۔ 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا، اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے، ڈاکٹر ایکیو خان کو جاتا ہے۔ بدامی صاحب، میں آپ کو اس پہ تاریخی حقیقت بتاتا ہوں، بتائیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ بتائیں۔ گور ایوب خان جس دن نواز شریف سینٹرل ایشیا کے وزٹ سے آئے جہاں پہ دھماکے سنے تھے، ایک پرچی لکھ کے لے کے گئے تھے۔ میں، طارق سمیر صاحب ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، زندہ ہیں، ہم دونوں ایپرن پہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں دفتر خارجہ کا بیان تیار کر کے لایا ہوں، سر آپ وہ بیان دیں۔ میں نے انہوں نے کہا جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی کا بیان دیں، اور انہوں نے گور ایوب کو ریجیکٹ کیا۔ گور ایوب مرحوم، اب میں کیا باتیں کروں، جھوٹ بولتے رہے۔ میں اس ٹنل میں موجود تھا جب ایٹمی دھماکے کے بعد جو 3 جرنلسٹ گئے تھے، نذیر ناجی مرحوم، مسعود ملک مرحوم اور میں تھا، اور وہاں یہ انکشاف ہوا کہ جو وائر چارج کرتی ہے ایٹم بم کو وہ 7 دن بعد پاکستان پہنچی۔ آپ کو پتا ہے 21 تاریخ کو وہ دھماکے ہو جانے تھے۔ یہ میرے سامنے بات ہوئی، یہ بالکل گڑنگ پہ لیے بعد میں گور ایوب خان نے، ان کی تو ڈیوٹی تھی دونوں کی کہ جا کے لوگوں کو تیار کرو، مشاہد حسین سید اور گور ایوب خان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گور ایوب خان ہری پور ضلع کو نواز شریف ضلع کا نام دے رہے تھے ایک دور میں، ہم موجود تھے وہاں پہ۔ آپ کو پتا ہے یہ بعد میں بدلے ہیں، بعد میں کہانیاں۔ آپ کہہ رہے ہیں گور ایوب صاحب چاہتے تھے کہ میاں صاحب ذرا ہلکا بیان دیں، میاں صاحب نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں وہ اپنی مرضی کا بیان دیا۔ میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں،
تاریخ میں نکال کے میں آپ کو لیٹر اگلے پروگرام میں بتا دوں گا. جو خط فورن آفس سے تیار ہو کے شمشاد احمد خان نے لکھا تھا, بہت بوگس خط تھا, جیسے ہم پلیز کر رہے ہوں امریکہ کو, وہ بعد میں مرحوم جو اکرم ذکی کے بڑے بھائی تھے انور زاہد, انہوں نے وہ ڈرافٹ کیا. خواجہ ظہیر صاحب زندہ موجود ہیں. وہ خط چلا گیا تھا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم دھماکے کرنے جا رہے ہیں. وہ باقاعدہ ریٹن خط گیا تھا. یہ کیسی 28 تاریخ کی باتیں ہو رہی ہیں اب؟ یہ تب بولے جب نواز شریف ایگزائل میں تھے, نواز شریف یہاں نہیں تھے. پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی مرحوم نے. یہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک تاریخی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے لوگ ڈر گئے تھے, وہاں نواز شریف ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا. ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بھی آپ جانتے ہیں نا کہ وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے, ان کا خلاصہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا کریڈٹ نہیں تھا. جی میں آپ کو بتاؤں اس پہ کچھ اور بھی. وہاں اس ٹنل میں جو گفتگو ہو رہی تھی, وہاں بحث ہو رہی تھی, یہ تینوں ہمارے ایٹمی سائنسدان آپس میں لڑ رہے تھے کریڈٹ کے چکر میں. اور مجھے جنرل ذوالفقار نے, جو میرے پہلے سے واقف تھے, وہ ڈی ڈی جی آئی ایس آئی ایکسٹرنل ونگ تھے اور راؤ سکندر اقبال کے رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے کہا یہ تمہاری وجہ سے, میری طرف, میں نے کہا میری وجہ سے کہہ کے میڈیا کی وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہو, یہ کریڈٹ کے چکر میں پڑے. یہ ان سب کا کریڈٹ ہے. ڈاکٹر قدیر نے 10 دفعہ نواز شریف کی تعریف بھی کی ہے کہ اس کے بغیر نہ ہوتے. 2-3 بیانات تھے. آپ چونکہ وہ موجود نہیں ہے نا, بحث نہیں ہو سکتی, مزہ نہیں آتا بات کا. ورنہ میں کہتا میں ریبٹ کروں گا ساری چیزوں کو. میں تو موقع پہ کھڑا ہوا تھا وہاں. اچھا, یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ, آپ نے تاریخ کے جھروکوں سے. یہ نواز شریف کا کویسچن تھا کہ ہم اتنے دن لیٹ کیوں ہوئے. 21 مئی کو ہو جانا تھا. 21 مئی, ہاں 28 مئی کے بجائے 21 مئی. صحیح. یہ آپ نے سن لیا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا, اس سچائی کو. اور ہو سکتا ہے جلد اس پر میں بہت ہی تفصیلی پروگرام رانا صاحب کے ساتھ کروں. رانا صاحب میں اس وجہ سے اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں, بہت ہی کڑاکے دار پروگرام ہوگا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں نے ویسے ہی اتفاق سے ایسے ہی ذکر کیا. میں نے کہا نواز شریف صاحب نے بل کلنٹن کے کوئی 5 ارب ڈالر ٹھکرا دیے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے نسیم زہرا صاحبہ کا ایک میسیج آیا. یہ کافی دن پہلے کا پروگرام تھا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا اور ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا. میرے جو کانسٹنٹ ویورز ہیں ان کا مجھے میسیج آیا کہ نقوی صاحب میں آپ کا وہ پروگرام سن رہی تھی اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے 5 ارب ڈالر, کیونکہ میں نے تو مختلف پتہ کیا ہے امریکیوں سے بھی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, مجھے کوئی اس طرح کی معلومات نہیں. آپ کا لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سوال کوئی بھی کر سکتا ہے. نسیم زہرا صاحبہ ایک بہت ہی سیزنڈ صحافی ہیں, بہت ہی سکہ بند صحافی ہیں, بہت ہی میں سمجھتا ہوں تجربہ کار صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, سیریس صحافی ہیں. ان کے کسی بھی نظریات سے, کوئی کسی سے ایفیلیشن سے, کسی تھیری سے, کسی پروگرام سے, میرے پروگراموں سے بھی, میری باتوں سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. احترام کے ساتھ اختلاف کریں, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں آج آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں. یہ پہلے تو بل کلنٹن کی بات ذرا سن لیں, پھر اس کے بعد 2-3 ویڈیوز میں آپ کو ایسی سنوانا چاہتا ہوں, شاید آپ نے وہ ویڈیوز پہلے نہ دیکھی ہوں. یہ دیکھ لیں. First, I deplore the decision by failing to exercise restraint and responding to the Indian test. Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. And although Pakistan was not the first to test, 2 wrongs don't make a right. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment as is required by law. And یہ تھے کلنٹن صاحب. کلنٹن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے دھماکے کر کے ایک ٹرولی پرائس لیس اپرچونٹی لوز کی ہے. وہ اس سے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بھی اسٹرینگتھن کر سکتے تھے اور باہر کی دنیا میں بھی اپنا نام بہتر کر سکتے تھے. تو انٹرنل سیکیورٹی کو اسٹرینگتھن کرنا کوئی ایسے اخلاقی طور پہ تو نہیں ہوتا, ایسے دم درود سے تو ہوتا نہیں ہے. ان کے پاس پنکی پیرنی تو تھی نہیں کہ دم درود سے ہی وہ ایکسٹرنل سیکیورٹی کو اسٹرینگتھن کرنے کے دعوے کرتی.
इंटरनल सिक्योरिटी तो स्ट्रेंथन होती है कि जब आप कोई मिसाइल प्रोग्राम करेंगे, जब आप कोई वेपन्स लेंगे, जब आप कोई हथियारें ख़रीदेंगे, जब कोई और, तो ये ऐसे तो मुफ्त में तो होता नहीं है, इसमें डॉलर होंगे तो तभी होगा। ये नवाज़ शरीफ साहब को ये क्या कह रहे थे क्लिंटन साहब, जो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि प्राइसलेस, ट्रूली प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी लूज़ की है पाकिस्तान ने, ऐसा ना करके, ऐसा यानी धमाके करके उसने अपना नुकसान किया है। और मेरे पास कोई ऑप्शन अब है नहीं, मैं सिर्फ ये ऑप्शन है कि इन पर पाबंदी लगा रहा हूँ। ये अब मैं आपको एक नवाज़ शरीफ की तकरीर सुना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये आप देख रहे हैं कि चाहे वो क्लिंटन साहब हों, चाहे वो दूसरे अमेरिकन हों, अमेरिकन ऑफिशल्स, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स या इस तरीके की जो बेनिफिट्स होते हैं, वो कौन से बेनिफिट्स होते हैं? वो तो वो वाले बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता है कि वो क्या सूरत हाल होती है कि वो कोई ऐसे तो नहीं होते। कोई उन्होंने कहा कि मैं आपको, अच्छा, नसीम ज़ाहरा साहबा ने कहा है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ट्रूली प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि वो अमेरिका उनको शाबाश देता। भाई, एक बंदा इंडिया के मुकाबले में वो धमाके ही ना करे और सिर्फ वो कहे कि जी अमेरिका मुझे शाबाश देगा, ये बातें को हज़म होने वाली नहीं। मेरा अपना इख्तलाफ है, शदीद तरीन इख्तलाफ है इस पर। अब ये एक जो बात नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं, वो ये क्या कह रहे हैं, ज़रा उसके बाद आप देखिएगा। आजकल वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब, क्या उनको चाहिए कि वो इस नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के बाद फिर एक्शन लें और फिर वो रिकॉर्ड निकलवाएं? ये लीजिए नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कहा था। इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी? ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1-1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, $1-1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त। $5 अरब और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस ज़मीर ने मुझे, ये नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है, और बिल्कुल वाकई ठीक कहा है नवाज़ शरीफ साहब ने कि वो रिकॉर्ड निकलवा के देख लें। क्योंकि जो दो टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है दो सरबराहों की, तो रिकॉर्ड तो ज़रूर होती है, क्योंकि बाद में कल को मुकर न जाए कोई इस तरह से। उधर भी रिकॉर्ड होती होगी और इधर भी रिकॉर्ड होती है। ये ऐसी बात तो नहीं है कि हवा में बात हुई होगी, इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि वो हवा में बात हुई थी। वो डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, और वो इसहाक डार साहब को वो रिकॉर्ड दफ्तर खारजा से लेना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि ये लें जनाब के क्लिंटन ने किस तरह से कहा था कि $5 अरब आपको देते हैं और आप इस, और मैं ये अपने व्लॉग्स में पहले कह चुका हूँ, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था कि अगर नवाज़ शरीफ भी कोई ऐसे होते तो वो कहते हैं कि 2-3 अरब मुझे भी दे दें, और अगर इनके ज़माने में होता तो वो कहते हैं कि 1-2 अरब तो पिंकी के लिए भी दे दो और 1-2 अरब तो गोगी के लिए भी दे दो। ठीक हो गया ना, ताकि ये पिंकी भी हीरो वाले हार बनाए और गोगी भी इस तरीके से दुबई में अपना सेटअप बना ले, और कोई 2-3 अरब। और मैं फिर भी कहूँ कि खान तो बहुत अच्छा है, आसपास के लोग बहुत बुरे हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब यूथियों की हरकत है। मैं कहता हूँ कि इसका क्यों नहीं होना चाहिए। एक और वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद इस पर मैं तबसरा तो ज़रूर करूँगा। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, जिनके बारे में आज एक मुबैना तौर पे ये परसेप्शन बन गया है, कुछ सबसे बड़ा यूथिया बन गया है। ये लीजिए। और ये एक बाइस फख्र है, और तारीख ने साबित कर दिया कि ये सही फैसला था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को 5 दफा फोन कॉल आई क्लिंटन की, $5 अरब ऑफर किया। ये भी कहा कि आप आए, आपको हम बड़ी आओ भगत करेंगे, सारा करेंगे। लेकिन हमने वो फैसले किए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो मुल्की मफाद में था। और आप देख लें कि जंग का खतरा हिंदुस्तान से टल गया। हमला नहीं वो कर सकता, जारियत नहीं कर सकता। और अगर ना हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया होता तो 9/11 के बाद आपको पता। अब आप अंदाज़ा कीजिए, 5 दफ़ा कॉल्स आई हैं और 5 दफ़ा ठुकराई हैं।
नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर, उस वक्त नवाज शरीफ साहब 1999 कह रहे थे, 1998 था, मई 1998, और ज़ाहिर है हमने 98 में धमाके किए थे, तो उस वक्त जो है ना 5 अरब डॉलर। और ये मुशाहिद हुसैन सैयद, और ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मतलब लोग कैसे यू टर्न लेते हैं यार। मैं आम तौर पे ऐसे ज़िद में नहीं कहता कि इधर आप यूथिये बने नहीं, उधर आपकी अक्ल फारिग हुई नहीं। यूथिया और अक्ल, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना दूर दूर का। क्योंकि मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि यूथिया रेडी वाला है या यूथिया PhD डॉक्टर है, दोनों बराबर के जाहिल होंगे। मैं, ये 3 जुमले हैं ना मेरे, और यूथिया उसका अपर चैम्बर हमेशा ही फारिग होगा। जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्तेकाम नहीं आएगा। ये मैं ऐसे नहीं कहता। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मैं 2 दिन पहले देख रहा था, कह रहे थे जनाब अमेरिका से वह ट्रंप बन जाएं तो उनकी कॉल आएगी, और वो कॉल सिर्फ पाकिस्तान नहीं आएगी, एक कॉल फिर सऊदी अरब भी जाएगी, एक कॉल फलां भी जाएगी। तो इस तरीके कभी तो वो ये कहते हैं कि ये सदी जो है ना, ये आपने उनकी सारी सुनी होंगी, ये सदी, ये ईस्ट की सदी है, ये मशरक़ की सदी है। अब अमेरिका अपना सब कुछ असर रसूख खो चुका है, अब अमेरिका उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, अब चाइना की सदी है, अब ये मशरक़ की सदी है, ये अब एशिया की सदी है। ठीक हो गया ना। अब वो कहते हैं कि अमेरिका, जैसे अमेरिका तो बिल्कुल उसको वो झुग्गी वाला भिखारी बना के पेश कर देता है, और कभी ये कहता है कि जनाब उसकी कॉल आएगी तो पता नहीं हम लंबे पड़ जाएंगे और हम लेट जाएंगे और हम फौरी तौर पे अडियाला जेल का दरवाज़ा खोल देंगे और ख़ान साहब को वहाँ पे रवाना कर देंगे। उसकी कॉलें तो कई दफ़ा शकील अफरीदी के लिए भी आ चुकी हैं, वहाँ तो उनकी कितनी करारदादें पास हो चुकी हैं, वहाँ तो उनके कितने लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, 130 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, यहाँ पे सारे सफ़ीरों के साथ इनकी खुफिया मुलाकातें और फिर सफ़ीरें सिफारिशें लेकर आ चुके हैं। तो अगर होता तो कोई ऐसा कर लेता, ऐसी बात नहीं है। शाजी मसला ये होता है कि मैं आपको बताऊं कि जब आप यूथिया बनते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जो अक्ल वाली साइड है ना वो आपकी निकल जाती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से, ये कुछ चीज़ें मैंने इस वजह से सुनवा दी हैं, ये अब आप इस पर जिस तरह के भी कमेंट्स करना चाहें, जिस तरीके से भी आप, मकसद कहने का ये है कि ये वो बातें हैं कि जो तारीख़ में लिख दी गई हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं ना, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बातें हुई तो वो गन पॉइंट पर उनके लोगों से करवाई गई। जितने भी उनके पार्टी के रहनुमा जो मुनहरिफ हुए, फवाद चौधरी हों, जो साथी कोई और हों, मैं किस किस का नाम लूँ, सब के शेख रशीद शीदा टली हो या बाकी लोग हों, तो वो उनसे गन पॉइंट पर करवाई गई। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एजाज़ अफजल ने एतराफ़ किया है 2-3 रोज़ पहले इंटरव्यू में कि वो GIT जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बनी थी वो वाकई सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सएप कॉल पे बनी थी, उस पर भी किसी ने गन रखी थी, और कितने लोग जो एतराफ़ कर रहे हैं उस पर भी किसी ने गन रखी है। ऐसा नहीं होता। जब वो बाहर निकलते हैं उनको समझ आती है और फिर उसके बाद देखते हैं तो फिर ये अभी जो आपको पता है कामरान खान को जो जस्टिस जमाली ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि ये जो पनामा वाला फ़ैसला दिया है ये बिल्कुल ही गलत, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, वो भी रिटायर्ड एक्स चीफ जस्टिस है, तो उन पर भी किसी ने गन रखी थी। और भाई गन की बात नहीं है, कभी हाँ मैं मान लूँगा कि कभी काजी फ़ायद ईसा का इंटरव्यू आ जाए कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, तब मैं मान लूँगा कि जी खान साहब बड़े महान हैं और बहुत पहुँचे हुए हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। यूथियों के लिए बहुत बुरी खबरें हैं, यूथियों के लिए बहुत, और यूथियों के जो सहूलतकार हैं वो भी बुरी खबरें हैं। और असल मामला जब 26वीं आइनी तरमीम से पहले का था वो कुछ और था, अब वो कुछ इस तरह से था, अब मामला इस तरह से हो गया है। अभी भी किसी की समझ में नहीं आ रहा तो अपनी अक्ल पे मातम करे। वीडियो लंबी हो गई, मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।